بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ درباروں کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اسی طرح میلے اور عرس وغیرہ کا اسلام میں کیا تصور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کوئی بھی ایسی روایت نہیں ملتی، اور اسی طرح آپ کی حیات مبارکہ میں سے کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ قبروں پر میلے ٹھیلے اور اسی طرح عرس وغیرہ کا انعقاد یہ چیز جائز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، اور صحابہ کے بعد ائمہ اور محدثین اسلاف امت میں سے بھی اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور علماء نے اس چیز کو یعنی قبروں کے اوپر میلے ٹھیلے وغیرہ لگانا، عرس وغیرہ کا انعقاد کرنا، اس چیز کو بدعات کے اندر شمار کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسی محافل اور مجالس میں شرکیہ امور کثرت کے ساتھ وہ انسانوں کے اندر رواج پاتے ہیں، گویا کہ عقیدہ توحید کے اوپر یہ بہت بڑی ضرب ہے، اس لیے علماء کرام نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں غور و فکر کیا جائے، نظر دوڑائی جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ تو اولیاء کی قبروں کے اوپر میلے وغیرہ کا انعقاد کرنا یا عرس وغیرہ کی تقریبات کو منعقد کرنا، تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو شرک کو رواج دیتی ہیں۔ کتنے ایسے دربار ہیں کہ وہاں پر لوگ بیٹھ کر غیر شرعی کام کرتے ہیں، وہاں پر سجدے کرتے ہیں، وہاں پر غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر ہر طرح کا نشہ کرتے ہیں۔ تو اگر ان لوگوں کو سمجھایا جائے تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ رب العزت کے ولیوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ان کی یہ بات قطعاً غلط ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اولیاء کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق لوگوں کو حکم دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو اولیاء قبروں کے اندر مدفون ہیں انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یا امت محمدیہ کے افراد کو دین اسلام کی تاکید نہیں کی ہوگی، ان کا معاملہ اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان لوگوں کی بات غلط ہے، کیونکہ اللہ کا ولی دین اسلام کی تعلیم دیتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ یہ اللہ کے ولی کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ اللہ کا ولی یہ نہیں کہتا کہ میری قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھ جاؤ اور وہاں پر غیر شرعی کام کرو، یہ اللہ کے ولی کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اور جو اللہ کا ولی ایسی تعلیم دے تو وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی جو شخص یہ کہے کہ میری وفات کے بعد الگ سے قبرستان ایک مقبرہ بنا لینا، دربار بنا لینا، اور اس کے بعد جو ہے وہ غیر شرعی کام کرنا، تو ایسا تو اللہ کے کسی ولی سے یعنی یہ سوچنا کہ کسی اللہ کے ولی نے یہ ترغیب دی ہو اپنے لوگوں کو، تو وہ تو اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا جن لوگوں کا یہ عذر ہے یا جن لوگوں کی یہ بات ہے کہ ہم ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، وہ اپنے دعوے میں غلط ہیں۔ تو ایسی محافل، ایسی مجالس، چاہے وہ درباروں کے اندر منعقد ہوں یا اسی طرح کوئی اور محافل ہوں، تو ان تمام محافل سے، ان تمام مجلسوں سے ایک بندہ مومن کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے کو، اپنے آپ کو ایسی محافل سے دور رکھنا چاہیے۔ اور غیر شرعی کام وہاں پر منعقد ہوتے ہیں، جس طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز، وہاں پر غیر اللہ کو سجدے کیے جاتے ہیں، اور اس طرح وہاں پر محفل سماع یعنی موسیقی وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہاں پر اللہ رب العزت کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا دین اسلام ان تمام چیزوں کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، چاہے لوگ اسے جائز سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایسی کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی بدعات اور خرافات ہیں تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔